بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کی جانب آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کا نیم ہے غم۔ غم کو کیسے دور کریں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اور مجھے ہر جگہ ایک کامن چیز نظر آئے گی کہ ہر دوسرا انسان ڈپریشن کی ٹینشن کا شکار ہے۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کے خدا بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے مجھے صحیح لگتا ہے سب کچھ ویسے ہی ہونا چاہیے، اور اس سے ذرا بھی کچھ الٹ ہو جائے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا ہے، یہاں ہماری مرضی سے سب نہیں ہونے والا۔ کس نے وعدہ کیا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہیں گے؟ وہ تو جنت ہے، جس جگہ جہاں وعدہ کیا گیا کہ جو کچھ ہم کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ دنیا میں تو جدائیاں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، مسئلے بھی ہوں گے، سخت حالات بھی ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جنت بن جائے، مگر یہ جنت نہیں بن سکتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا ہی بنایا ہے اور پرفیکشن کے بغیر بنایا ہے۔ تو یہاں کیا ہم دکھی رہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جس دن ہم یہ سمجھ لیں کہ دکھ کیا ہے، اس دن اس کا علاج بھی آ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے، غم کیا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کرنا، یہی غم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کم مال پر راضی ہو جاؤ، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ اب جو ملتا نہیں ہے تو بندہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ اے میرے رب، تو کم دینے پہ راضی ہے نا، تو میں بھی کم پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اگر بندہ کہے کہ اے میرے مالک، اگر تو مجھے اسی حال میں رکھنے پہ راضی ہے تو میں بھی اسی حال میں رہنے پہ راضی ہوں۔ تو میرے دکھوں میں راضی ہے تو میں سکھوں کا کیا کروں گا؟ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے، کیونکہ غم اب غم ہی نہیں رہا۔ جس میں اللہ راضی، اس میں آپ راضی، اس کو ہی اپنی مرضی جب بنا لیں گے تو زندگی کے دکھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ جو ہم صبح دعائیں پڑھتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ صبح پڑھے گا اس کو میں ضامن بناتا ہوں کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے رضیت باللہ ربًا کا کیا معنی ہے؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ جب ہم خود خدا بننا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو، تو کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت تو ہم اپنے رب ہونے پہ راضی ہوتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے ہمارے دکھوں کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ میں راضی تب جب میری مرضی پوری ہوگی، اور جب مرضی پوری نہیں ہوگی تو میں غمگین اور دکھوں کا شکار۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو کہ مجھے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا ہے تو غم ہی نہیں ہوگا، ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ ٹینشن تو تب ہوگی نا جب مرضی کے خلاف کوئی حالات ہوں۔ جب رب کی مرضی ہے، وہی میری مرضی ہے، تو ٹینشن ہی ختم۔ تو اس ہفتے انشاءاللہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ میرا مالک میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ مجھ سے جو بھی معاملہ کرے یہ اس کا حق ہے، چاہے وہ رلائے، چاہے ہنسائے، کچھ دے یا کچھ لے، میں دعا ضرور کروں گی، کوشش بھی کروں گی، مگر دل پر غم کو طاری نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ میرے رب کی مرضی ہی میری مرضی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ
کبھی بھی ٹینشن یا غم کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔